علی زمان عادل شاہ اور قطب شاہ کا بااختیار سفیر بن کر سیواجی کے پاس آیا تھا کئی روز تک مونجے نے اسے سیواجی سے ملنے نہ دیا۔ وہ بار بار ملاقات کی خواہش کا اظہار کرتا لیکن مونجے ٹال جاتا اور کبھی کہتا کئی مہماتی فوجیں مختلف مقامات پر بھیجی گئی ہیں، انہیں مختلف قاصدوں کے ہاتھ ضروری ہدایات بھیجنے میں مصروف ہیں۔ کبھی کہتا آس پاس کی دوسری ریاستوں اور کے نمائندوں سے سیواجی کی بالادستی تسلیم کرنے کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں اور پھر پہلے سے مقیم ہیں، ان سے معاہدے کے شرائط طے ہو رہے ہیں۔ کبھی کہتا ہمارے سردار سیواجی کو بھگوان کی طرف سے جو شکتی، وقت اور دبدبہ عطا ہے اس نے انہیں بے نیاز اور بے پرواہ بنا دیا ہے۔ بیٹھے بیٹھے شکار پر جانے کا فیصلہ کر لیا، اب شکار کو گئے ہیں، دیکھیے کب تشریف لاتے ہیں۔ ویڈیو پہ آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور سبسکرائب کر لیں، پریس کر دیں۔ ایک روز مونجے آیا، اس نے کہا خان صاحب آئیے، آج آپ کو سیر کرا لے جائیں، راج گڑھ کے قلعہ میں جی چاہتا ہے۔ علی زمان بیکار بیٹھے بیٹھے تنگ آ گیا تھا، اس نے سوچا کوئی اور مشغلہ نہیں ہے تو یہی صحیح، رضامند ہو گیا اور کہنے لگا چلیے نیکی اور پوچھ۔ مونجے علی زمان خان کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوا۔ سب سے پہلے اس نے اسلحہ خانہ کی سیر کرائی۔ اس اسلحہ خانہ میں ساز و سامان جنگ کی فراوانی دیکھ کر علی زمان دنگ رہ گیا۔ اس نے کہا سیواجی کو تو ہم ایک طالع آزمائش شخص سمجھتے تھے، لیکن اس کا یہ ساز و سامان، جنگ اور اسلحہ دیکھ کر تو ایسا معلوم ہوتا ہے وہ ایک مستقل قوت اور شاید ناقابل تسخیر بھی ہے۔ مونجے کا مقصد پورا ہو گیا، اس نے یہ نہ تائید کی نہ مخالفت۔ مسکرا کر خاموش ہو کر علی زمان نے کہا یہ اسلحہ تو بڑی سے بڑی فوج کو شکست دینے کے لیے کافی ہے۔ مونجے کے لب ہلے، اور اس سے کہیں زیادہ اسلحہ ان مہماتی فوجوں کے ساتھ ہے جو اس وقت مختلف مقامات پر جنگ و پیکار میں مصروف ہیں۔ مونجے آگے بڑھا، علی زمان خان بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہ ایک انبار خانے کے پاس جا کر رک گیا۔ علی زمان نے کہا یہاں کیا ہے؟ مونجے نے بتایا یہاں غلہ اور اناج جمع ہے، اگر کوئی فوج پورے سال بھر تک بھی ہمارے قلعہ کا محاصرہ جاری رکھے تو ہمیں باہر سے رسد منگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہایت ٹھاٹھ سے تمام ضرورتیں اس انبار خانے سے پوری ہو سکتی ہیں، آئیے دیکھیے۔ مونجے علی زمان خان کو انبار خانے میں لے گیا اور وہاں جا کر واقعی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اتنی وافر مقدار میں ضروریات زندگی موجود تھی کہ مونجے کے دعوے میں علی زمان کو ذرا بھی مبالغہ نہیں ہوا۔ اس نے کہا ہاں واقعی یہ ذخیرہ تو سال سے زیادہ ہے۔ مونجے نے کوئی جواب دیے بغیر پھر آگے بڑھنا شروع کیا۔ علی زمان اس کے ساتھ ساتھ چل رہا۔ یہ لوگ فوجی بارکوں کے سامنے تھے، یہاں سوار اور پیادے اپنی جنگی کرتبوں کے مظاہرے کر رہے تھے۔ اتنے حیرت انگیز کہ علی زمان کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ منہ پھاڑے آنکھ کھولے سر پر سراپا حیرت و احتجاج بنایا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ایک سوار گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑ لگائی، گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ دوسری طرف سے دوسرا سوار گھوڑے پر سوار ہوا، اس نے ایڑی لگائی، اس کا گھوڑا بھی ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ جب یہ دونوں گھوڑے آمنے سامنے آئے تو روکے بغیر پہلا سوار دوسرے گھوڑے پر اور دوسرا پہلے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ حاضرین نے پرجوش نعروں سے تالیاں بجا کر داد دی۔ علی زمان کے منہ سے بھی بے ساختہ نکلا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے میں ایک اور سوار گھوڑے پر سوار ہوا اور ایڑ لگا کر اس نے گھوڑے کو دوڑایا۔ سامنے ایک پیادہ آدمی آ رہا تھا۔ سوار دوڑتے ہوئے گھوڑے سے زمین پر چھلانگ لگا گیا اور پیادہ بجلی کی سی تیزی سے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ پھر شور تحسین آفرین سے فضا گونج اٹھی۔ علی زمان نے حیرت سے مونجے کو دیکھا اور کہا کمال ہے، یہ لوگ آدمی نہیں جن معلوم ہوتے ہیں۔ سامنے ایک اونچا سا ٹیلہ تھا۔ مونجے نے زمان خان سے کہا ادھر دیکھیے۔ علی زمان نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک شخص گھوڑے پر سوار ٹیلہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بہت جلد وہ ٹیلے پر پہنچ گیا اور وہاں سے اس نے ایک مرتبہ ایڑ لگائی۔ گھوڑے نے جھرجھری سی لی اور ایک ناکند میں ٹیلے سے نیچے زمین پر، وہیں جہاں مونجے اور علی زمان کھڑے تھے،
نہ سوار کو چوٹ آئی نہ گھوڑا زخمی ہوا۔ علی زمان نے مونجے سے کہا، کیسے کیسے صاحب کمال لوگ جمع ہیں سیوا جی کے پاس؟ مونجے نے مسکراتے ہوئے کہا، صاحب کمال لوگ تو جنگ و پیکار میں مصروف ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی امتحان میں پورے نہیں اترے، صرف مشق کر رہے ہیں۔ جب امتحان میں پورے اتریں گے تب باہر مورکے کے سر پہنچ جائیں گے۔ علی زمان نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش ہو گیا۔ مونجے نے کہا، آپ آئیے تشریف لائیے۔ آپ یہ دونوں خزانہ میں پہنچ گئے۔ یہ خزانہ تھا سونے اور چاندی، ہیرے جواہرات سے بھرپور۔ یہ وہ خزانہ تھا جو دوسروں کو لوٹ کر جمع کیا گیا تھا۔ یہ وہ خزانہ تھا جو مسلمانوں کو لوٹ کھسوٹ کر جمع کیا گیا تھا۔ یہ وہ خزانہ تھا جو رات کو شب خون مار کے اکٹھا کیا گیا تھا۔ یہ وہ خزانہ تھا جو پیٹھ پیچھے وار کر کے اکٹھا گیا تھا، جو مسافروں سے چھینا گیا تھا، حاجیوں کے قافلوں سے چھینا گیا تھا، جو نہتے پرامن اور بغیر جنگ جو شہری پر ڈاکے ڈال کر یہاں لایا گیا تھا۔ لیکن علی زمان خان نے ان باتوں پر غور نہیں کیا۔ سیم و زر کا یہ انبار دیکھ کر اس کی آنکھیں چوند گئیں، چکا چون ہو گئیں، جیسے سورج کو دیکھ کر چمگادڑ کی آنکھیں چکا چون ہونے لگتی ہیں۔ اس نے کہا، یہ تو خزانہ عامرہ ہے مونجے جی۔ مونجے ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، میرے دوست، یہ خزانہ عامرہ کا صرف ایک حصہ ہے۔ اصل خزانہ تو اس حویلی میں ہے جہاں سیوا جی مہاراج رہتے ہیں۔ علی زمان خان بیجاپور اور حیدرآباد کی حکومتوں کا نمائندہ تھا۔ اس کے علم میں یہ دونوں حکومتیں تھیں۔ ان کے وسائل ذرائع ان دونوں میں سے ایک حکومت نے سیوا جی کے خاندان کو پالا تھا، پرورش کی تھی، اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، اس نے ترقی کے مواقع دیے تھے اس کو۔ لیکن یہ دونوں حکومتیں مل کر بھی سیوا جی کے مقابلہ میں کتنی بے مایہ تھیں۔ بیجاپور اور حیدرآباد کے فرمان روا اپنی آمدی عیش و عشرت میں صرف کر رہے تھے، اور سیوا جی جو انہی کے روپے پر پلا تھا، آج اپنے علاقہ میں سب سے بڑا آدمی تھا، فوجی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی۔ مونجے سیر کر کے علی زمان خان کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا، اور علی زمان خان کا حال یہ تھا کہ وہ سیوا جی کی عظمت اور بڑائی، قوت اور فوجی طاقت سے حد درجہ مرعوب اور دہشت زدہ ہو چکا تھا۔ یہی مونجے چاہتا تھا۔